بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم مسجد اقصی اور فلسطین کی بات کریں گے۔ اقصی بمعنی دور عربی زبان کا لفظ ہے، یہاں بطور اسم استعمال ہے۔ عالم اسلام کا بچہ بچہ اس نام اور اس کی عظمت و شان سے واقف ہے۔ روئے زمین پر مسجد حرام، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد یہ تیسری قدیم ترین مسجد ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقت نماز باجماعت کے علاوہ جمعہ، عیدین اور تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہے، اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خطے کے کھنڈرات، یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں، وادیاں، پہاڑ اور دریا، غرض ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے، اس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ اس شہر القدس میں ایک تاریخی عمارت ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آتی ہے۔ یہ مسجد اقصی اور حرم شریف کے ناموں سے بھی مشہور ہے، اور مسجد صخرہ سنہری گنبد والی مسجد بھی ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک پرانا شہر، دوسرا نیا شہر۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے، اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ مسجد اقصی کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے، اس کے اندر 9 دروازے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: باب رحمت، باب حطا، باب فیصل، باب غواغہ، باب ناظر، باب حدید، باب قطان بین، باب سلسلہ، باب مغاربہ کے نام سے موسوم ہیں۔ گنبد صخرہ کے بارے میں مشہور ماہر آثار قدیمہ دان برجیم کہتا ہے کہ سادہ انداز کی نہایت متوازن عمارت بلا شبہ اسلامی تعمیرات کا قابل فخر سرمایہ ہے۔ اس کی تعمیر 5ویں صدی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے سن 68 ہجری مطابق 688 میں شروع کروائی تھی، جو 4 برس بعد سن 72 ہجری بمطابق 691 سن میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ گنبد صخرہ کو مسجد صخرہ بھی کہا جاتا ہے، حرم قدسی کی زمین سے 30 میٹر بلند ہے۔ یہ شہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں والی ہے۔ ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ نچلی منزل کے دیوار پر نہایت حسین سفید مرمر لگا ہوا ہے، جس پر فیروزے رنگ کے ٹائلز بھی موجود ہیں، اور اس کے اندر سفید رنگ میں سورہ یاسین تحریر ہے۔ ان 8 گوشوں میں رنگین شیشے کی کھڑکیاں ہیں، جن کی تعداد 56 ہے۔ اسی صخرہ کے نیچے غار انبیاء علیہ السلام ہے، جہاں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد کے اندر 2 پٹ والے 4 دروازے ہیں، ان کے اندر سنگ مرمر سے بنے 16 ستون ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 14 ہجری بمطابق 636 سن میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی منزل تلاش کی، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا، اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی۔ یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی۔ مسجد صخرہ یعنی گنبد صخرہ کی تعمیر کے بعد 72 سن ہجری مطابق 691 سن میں اموی خلیفہ عبد بن ملک بن مروان نے دوبارہ اس کی تعمیر کا آغاز کیا، اور تکمیل ان کے فرزند ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی۔
جس پر ولید کے دور حکمرانی کے 7 سال کی محاصل کی خطیر رقم اس تعمیر پر صرف ہوئی۔ مسجد اقصیٰ کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے اور 23 مرمری اونچے ستونوں اور 49 چکور چھوٹے ستونوں پر کھڑی یہ عمارت سن 705 میں مکمل ہوئی۔ دروازوں پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھی ہوئی تھیں۔ مسجد کے 11 گیٹ ہیں جن میں سے 7 شمال میں ہیں۔ 5 بار اس کی تعمیر ہوئی۔ موجودہ تعمیر سن 1035 کی ہے۔ یروشلم شہر کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے جس میں ایک وقت میں 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 15 جولائی سن 1099 کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا قبضہ ہوا۔ ہزاروں مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجا میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد میں اس کے کئی حصوں کو رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ 12 اکتوبر سن 1187 کو وہ عظیم الشان موقع آیا جب مسجد اقصیٰ عیسائی قابضین سے واپس مل گیا۔ یہ عظیم کامیابی بطل جلیل سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ سلطان نے عمارات اور مسجد میں تبدیلیوں کو ختم کیا، پھر مسجد اقصیٰ اصلی حالت پر لائی گئی۔ مسلمانوں نے مسلسل 1 ہفتے تک پانی اور عرق گلاب سے غسل دیا۔ عظیم الشان نادر ممبر سلطان صلاح الدین غازی نے حلب میں تیار کرا کے مسجد میں نصب کیا۔ 15 اگست سن 1967 بڑے کرب کا دن تھا جب ایک آسٹریلوی یہودی سیاہ مائیکل روہن نے اسرائیلی حکومت کی حمایت پر مسجد اقصیٰ میں آگ لگا دی۔ تقریباً 4 گھنٹے تک یہ آگ بھڑکتی رہی جس سے جنوب مشرقی سمت کی چھت شہید ہو گئی اور سلطان کا وہ نادر یادگار ممبر جل کر راکھ ہو گیا۔ سیاہ روہن کو گرفتار کر کے معمولی سزا سنائی گئی۔ مسجد صخرہ اور مسجد اقصیٰ کے قریب قبرستان ہے جس کی بڑی اہمیت ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد یہاں دفن کیے جانے کو ترجیح دی گئی ہے۔ اس قبرستان کے دروازوں کو متنازع کہہ کر بند کیا گیا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہی دروازوں سے مسیح علیہ السلام یروشلم میدان میں داخل ہوں گے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں یہاں دفن ہونے والوں کو بخش دے گا، اس لیے بھی یہ قبرستان ان کے لیے مقدس ہے۔ اسی قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق یہاں کوہ موریہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے کہ وہ اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کا دوسرا نام ہے۔ عیسائیوں کے یہاں مقدس مقامات بھی ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کی تھیں۔ یہاں مسیحا کی آمد پر مردوں کو بخشا جائے گا۔ یہاں ٹیلے کے ٹھیک نیچے مغربی دیوار ہے جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی قدیم عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے، اسی لیے ان کے لیے یہ عبادت کی سب سے مقدس جگہ ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں ہیکل سلیمانی تھا جسے 586 قبل مسیح بابل حکومت نے تباہ کر دیا تھا۔ بعض مورخ کہتے ہیں یہاں دوسرا عبادت خانہ تھا جسے رومی فوج نے سن 70 میں تباہ و تاراج کر دیا تھا۔ اس دیوار سے لگ کر یہودی اپنی مقدس عبادت گاہ کی تباہی کے غم میں گریہ کرتے ہیں، اسی لیے اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں۔ دیوار گریہ کو عربی میں المبکا، انگریزی میں ویلنگ وال کہتے ہیں۔ حرم کے وسط میں ایک چبوترے پر ایک مخروطی گنبد قبۃ الصخرہ ہے۔ حرم کے چاروں طرف حجرے ہیں۔ شمالی دیوار کے حجروں میں عربی یونیورسٹی تھی۔ جنوبی سمت مختصر عجائب گھر ہے جس میں مختلف نوادرات ہیں۔
مغربی دیوار سے ملحق ایک حجرے میں شریف حسین شریف مکہ اور قریب میں مشہور مجاہد آزادی ہند مولانا محمد علی جوہر مدفون ہیں۔ اس مغربی دیوار کے بیرونی حصے کا نام دیوار گریہ ہے جس کا طول 60 فٹ ہے۔ دیوار کے نچلے حصے میں بادشاہ ہیروڈ کے زمانے کے بڑے بڑے پتھر نہایت خوبصورتی سے لگے ہوئے ہیں۔ اوپری حصے پر رومی طرز کے بڑے بڑے پتھر نصب ہیں۔ دیوار پر جدید طرز کی نقش و نگاری کی گئی ہے۔ اس دیوار کی اہمیت یہودیوں کی تاریخ اور دینی نسبت سے ہے۔ خاص طور پر یہودی مرد و زن مذہبی تہوار کے علاوہ ہر سبت ہفتہ وار دیوار گریہ کی زیارت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے اور حرم کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں خود مسلمانوں نے کی تھی۔ بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر برسوں صحرائے سینا میں پھرتے رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے ایک خیمہ عبادت کے لیے نصب کیا تھا۔ یہ خیمہ 45 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ حضرت جالوت کے وقت یہ خیمہ ایسا ہی رہا۔ اس زمانے میں یہود اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، گویا یہ خیمہ ان کا قبلہ تھا۔ 48 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے خیمہ عبادت کو شہر بیت المقدس میں کوہ سیہون میں ایک جگہ مستقل طور پر نصب کر دیا۔ اس جگہ کا نام بیت ایل یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ 1988 قبل مسیح طوفان نوح کے 1048 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس خیمہ عبادت کی جگہ ہیکل کی مستقل عمارت بنوائی۔ ہیکل کی عمارت 20 سال میں مکمل ہوئی۔ تورات کے بیان کے مطابق اس کام پر 70,000 بار بردار، 80,000 سنگ تراش، 3,600 نگران کار مقرر کیے گئے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے ہیکل کا طول 60 ہاتھ، عرض 20 ہاتھ اور بلندی 20 ہاتھ تھی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے 415 سال بعد یعنی 5 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ بابل کے شہر بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تبرکات کو لوٹ لیا اور کتاب مقدس کو نذر آتش کر دیا۔ ہیکل کو جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دیا۔ بخت نصر کے حملے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی یادگار، داؤد علیہ السلام کی نشانی، حضرت سلمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت صفحہ ہستی سے یکسر نابود ہو گئی۔ 70 سال بعد خسرو ذوالقرنین شاہ ایران بابل پر فتح یاب ہوا۔ اس کی فتح مندی سے یہودیوں کو آزادی نصیب ہوئی اور ہیکل کی عمارت اثر نو تعمیر ہوئی۔ 98 سال بعد ایک بار پھر اس کی گھر پر تباہی چھائی۔ انطاکیہ کے یونانی بادشاہ اینوٹینس نے شہر پر قبضہ کر لیا اور ہیکل کو بت قدے میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت کتاب مقدس کا واحد نسخہ بھی نذر آتش ہو گیا۔ اب یہودی لاوارث دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ بیت المقدس سے 4 میل کے فاصلے پر قصبہ ناصریہ میں پیدائش ہوئی۔ شہر اور اطراف کے علاقے کو اپنی تبلیغ کا مرکز بنایا۔ یوں یہاں دوبارہ رونق آئی۔ یہ خوش آئند بات بھی بہت جلد ختم ہو گئی۔ سن 70 میں رومی سپہ سالار تیتوس نے بیت المقدس پر ایک شدید حملہ کر کے ہیکل کو مسمار کر دیا اور قتل عام کرایا۔ زندہ رہ جانے والوں کو جلا وطن کر دیا اور شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں ہل چلا دیا۔ 3 صدی بعد حالات بدلے۔ 312 شہنشاہ روم فلسطین اعظم نے اسلام مذہب قبول کیا۔ اس سے بنی اسرائیل کو کچھ قوت ملی، لیکن یہ دور بھی دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ 300 سال بعد رومۃ الکبریٰ کی سطوت پھر پارا پارا ہو گئی۔ ارض مقدس پر شہنشاہ ایران کا قبضہ ہو گیا۔
7ویں صدی عیسوی میں ظہور الاسلام ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 14 ہجری سن 636 میں جنگ کے بغیر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ ہجرت کے 15ویں سال ہیکل کی آخری تباہی کے 569 سال بعد 636 میں دنیا کی بے مثال فتح کے ذریعے مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اسقف اعظم صفرونیس نے شہر کی چابیاں خود امیر المومنین کو پیش کیں، اور جب نماز ادا کرنے کا وقت آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کرنے کے لیے جگہ دریافت کی۔ پادریوں نے ہیکل کی اجڑی ہوئی جگہ کا نشان بتایا جہاں کھنڈر کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نماز ادا کی۔ اسی جگہ حرم کے 1500 فٹ لمبے اور 1000 فٹ چوڑے احاطے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے اندر زیتون اور سروں کے درخت لگائے، ایک حصے پر چھت ڈالی۔ یہ جگہ نماز کے لیے مخصوص ہو گئی۔ یہ مسجد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائی۔ 1350 سال سے مسجد عمر حرم اور اس کی تمام متعلقہ عمارات مسلمانوں کے قبضے میں چلی آ رہی ہیں۔ جس زمانے میں فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ اور اقتدار قائم ہوا تھا، اس وقت یہودیوں نے اس دیوار پر اپنا حق ملکیت قائم کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے۔ سن 1929 میں یہودیوں نے اقوام متحدہ میں دیوار گریہ پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا۔ عالمی ادارے نے ایک کمیشن قائم کیا۔ فرقین نے کمیشن کے سامنے اپنے دلائل اور شواہد پیش کیے، جس نے مکمل چھان بین کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ قانونی اور تاریخی اعتبار سے دیوار گریہ حرم کا ایک حصہ ہے، جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے اور ان کے مالکان حقوق بالکل درست ہیں۔ یہودیوں کو صرف اس قدر حق ہے کہ وہ اس کی زیارت کے لیے یہاں آ سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں برطانیہ اور مغربی اقوام کی سازش سے فلسطین میں یہ المناک صورت پیدا ہوئی کہ 14-15 جولائی 1948 کی درمیانی رات اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا، اور شہر بیت المقدس کے کچھ حصے پر یہود کی اس نام نہاد حکومت کو قبضہ دے دیا گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہے، اور ایسی سازشوں کا سلسلہ مسلم امت کے خلاف جاری ہے۔ یہود کی تمام شرارتوں اور سازشوں کے باوجود انتہائی رواداری کے جھوٹے ثبوت دیے جاتے رہے، حتیٰ کہ سن 1948 کی جنگ کے دوران بھی دیوار گریہ کی زیارت کے لیے ذرائع کی خاطر عارضی جنگ بندی اور مکمل حفاظتی پہرے کے ساتھ یہود کے لیے وہاں زیارت و عبادات کے انتظامات کیے گئے۔ ہزاروں برس تک یہودی اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب کا نشانہ بنتے رہے، اور ہر قوم انہیں ٹھوکریں مارتی رہی۔ جس ملک میں رہنے والے وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکالے گئے، پھر بھی مسلمان رواداری کا ثبوت دیتے رہے۔ مسلمان باوجود اقتدار کے دیوار گریہ کی زیارت کی اجازت دیتے رہے۔ لیکن مارچ سن 1983 میں ایک دن اچانک چند سرپھرے دہشت گرد یہودیوں نے حرم شریف پر زبردستی قبضے کی کوشش کی۔ تاہم بفضل اللہ تعالیٰ یہود اس ناپاک سازش میں ناکام رہے۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ حرم شریف کو نیست و نابود کر کے دیوار گریہ اور ہیکل سلیمانی کا احیاء کیا جائے۔ فیصلہ کن جنگ کی تیاریوں کی غرض سے شاید یہ منصوبہ اپنایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے قبلہ اول کو نشانہ بنا کر سارے عالم اسلام کو برباد کر دیا جائے۔ اس کے لیے ساری دنیا کے ذہنوں سے مسجد اقصیٰ کے خاکے کو مٹایا جا رہا ہے۔ غور فرمائیے، گنبد صخرہ زرد گنبد کو ہی مسجد اقصیٰ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد سنہرے گنبد والی مسجد کو ہی مسجد اقصیٰ سمجھ رہی ہے۔ یہودی سازش کا پہلو یہ ہے کہ جب یہودی اصل مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے تو عالم اسلام کا شدید رد عمل ناقابل برداشت رہے گا، اور تمام اختلافات ختم کر کے عالم اسلام ایک ہو جائے گا۔ مسجد اقصیٰ کا نام لیا جائے گا اور سنہرے گنبد کو دکھایا جاتا رہے گا۔ عیسائیت اور یہودیت کے عظیم اور ناپاک اتحاد نے آخری اور فیصلہ کن جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ حالات اس امت کے لیے کچھ نئے نہیں ہیں۔
قرب قیامت میں پیش آنے والے حالات پہلے ہی بتائے جا چکے ہیں۔ اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ اب تنہا امت کو ان کے حالات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ماضی میں کٹھن حالات کا مقابلہ دینی اہمیت رکھنے والوں کے ساتھ کچھ خواص یعنی حکمران بھی شامل تھے۔ 14 مئی 2007 کے اسرائیلی روزنامے کی اطلاع کے مطابق مسجد اقصیٰ کے صحن میں یہودیوں کا داخلہ ان کے مذہب کی روح سے حرام تھا، کیونکہ قدس الاقداس کی جگہ کون سی ہے معلوم نہیں۔ داخلے سے یہ خطرہ ہے کہ پاؤں اس جگہ پڑ جائیں گے اور وہ مقام روندا جائے گا، جس کی وجہ سے بے حرمتی ہوگی اور یہ حرام ہے۔ لیکن اب اس حرمت کو جواز میں تبدیل کرنے کے لیے فتویٰ حاصل کیا گیا۔ اس سلسلے کی خطرناک سازش مقدس حوض کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس منصوبے کے تحت نام نہاد مذہبی مقدس مقامات قدیم شہر وادی قدرون اور جبل زیتون کے علاقے میں 22.5 کلومیٹر کے رقبے میں یہودی رنگ چڑھایا جائے اور اسلامی آثار مٹائے جائیں۔ قرآن مجید میں تو یہ اعلان بھی ہے کہ یہاں برکت ہے، اور یہ اعلان سورہ اعراف، سورہ اسراء، سورہ انبیاء اور سورہ سبا میں موجود ہے۔ اسرائیل یہاں جم کر بیٹھا ہوا ہے اور عیسائی حفاظت کر رہے ہیں، سارے کفار تماشا دیکھ رہے ہیں۔ عالم اسلام کے انتشار کا شکار ہونے کے باوجود فلسطینی آج بھی نہتے مزاحمت کر رہے ہیں اور اسرائیلی درندگی کا ڈٹ کر سامنا کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معصوم و مظلوم فلسطینیوں کی کھل کر تائید کریں اور انہیں ان کا حق دلائیں۔ ساتھ ہی انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں انہیں دوا اور غذا سمیت ہر ممکن مدد بھی دینی چاہیے۔ تو ناظرین و سامعین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔